اگر آپ اعلیٰ حضرت کی کرامتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو مفتی اعظم ہند کو دیکھیں۔ حضرات گرامی، غالباً رائے ہی پور کا جلسہ تھا، مولانا مجیب اشرف صاحب انہوں نے خود لکھا ہے، یہ میں تو بھول گیا تھا، ہلکے پھلکے عالم تھے ہمارے، بہت قابل آدمی، وہ نوجوان تھے اس زمانے میں، کچھ مجھ سے بڑے رہے ہوں گے، وہ ایک جیپ کو پکڑے ہوئے کھڑے تھے، اچانک ڈرائیور نے ہاتھ بند کیا اسے، ان کی انگلی کھچل گئی، میں انہیں اٹھا کے مفتی اعظم کے پاس لے گیا اور کہا حضور یہ انگلی ان کی پس گئی تھی تقریباً، آپ نے دعا فرمائی اور صبح کو ٹھیک ہو گئی۔ یہ میرا اپنا مشاہدہ ہے، اور مفتی صاحب نے اس کو مفتی مجیب صاحب نے اس کو لکھا ہے اپنے کسی واقعے میں۔ میں ان کے ساتھ دورے میں تھا اور ابھی بہت سے جلسے باقی تھے، تو میرے گھر سے اطلاع آئی کہ میرے والد کو کینسر ہو گیا ہے، اور گھر کے ڈاکٹر مختار صاحب علوی نے بتایا کہ یہ کینسر ہے۔ اب ایک بیٹے کو اگر یہ معلوم ہو کہ باپ کو کینسر ہو گیا تو عالم کیا ہوگا۔ میں روتا ہوا سرکار مفتی اعظم کے پاس پہنچا، حضور میں اب آئندہ پروگرام نہیں کر پاؤں گا۔ کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا حضور وہ میرے والد کو کینسر ہو گیا۔ کہا میاں پروگرام کیجئے، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ 15 روز کے بعد گھر گیا تو زخم بھر گیا تھا۔ یہ تھی ان کی کرامتیں، اور اس طرح کے ایک واقعات نہیں، بے شمار واقعات ہیں۔ من کے قمر رضوی نامم، یعنی سگے دربار رضام، حق دارم چندہ کے نازم، مفتی اعظم زندہ باد۔ محبت کیسے پیدا ہوئی، عقیدت کیسے پیدا ہوئی؟ 1958 میں انوار العلوم جی این پور میں جلسہ تھا، حضور مفتی اعظم تشریف لائے ہوئے تھے۔ وہ پہلے اسٹیج پہ تشریف لائے، میں نے دیکھا کہ بعد میں حضرت علامہ خلیل صاحب کچھوچوی اور شفیق جون پوری، ایک پیر وہ تھامے ہوئے تھے اور ایک پیر یہ پیروں کو بوسہ دے رہے تھے۔ میں ان دونوں کو پہلے جان رہا تھا، میں نے سمجھا یار یہ کون ہیں کہ جن کی بارگاہ میں قدموں پہ پڑے ہوئے یہ دو عظیم افراد ہندوستان کے، جن کے علم و فضل اور رحمتوں کا اعتراف کرتی ہے دنیا۔ اقبال ثانی کہا جاتا تھا نا شفیق کو، کہا کہ وہ خود اس نے کہا ہے کہ کیا ہے، گئے اقبال تو یہ سامنے دوسرا دانہ راز، شفیق جون پوری کو خدا رکھے زمانے میں، گئے اقبال تو یہ دوسرا دانہ راز آیا، یہ لیکن وہ قدموں میں پڑے ہوئے تھے۔ میں پڑھتا تھا دارالعلوم میں، پھر ان کے ساتھ بیٹھنے لگا، میں پان کھاتے تھے حضرت تو ٹکڑے میں نے کھا لیے، مجھے بخار آ گیا، اس کے بعد میں ہوش میں آ گیا، میں یہ کہہ سکتا ہوں۔ حضرات گرامی، کرم فرمائیوں کا یہ عالم تھا کہ رائے پور کے جلسے میں میرا خطاب ہو گیا تو وہ تشریف لائے، بعد میں علماء کوشش کرتے تھے پہلے بول لیں، ہماری بھی کوشش بڑے علماء تاکہ توبہ نہ کرنی پڑے، تو میرا خطاب ہو گیا تھا تو حضرت تشریف لائے اور ناراض ہوئے جلسے والوں پر کہ اعظمی جب بول رہا تھا تمہیں بلائے کہ میں سننا چاہتا ہوں۔ جبل پور کے جلسے میں اسے سلامی میں اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے وہ، میں برہان ملت علیہ الرحمہ کی دعوت پر حاضر تھا، میں نے دیکھا بہت سے علماء اسٹیج بھرا ہوا ہے، میں نے تقریر کی تھوڑی سی اور بیٹھ گیا، تو فرمایا کہ تقریر مکمل کرو، میں سننا چاہتا ہوں۔ یار یہ ان کی نوازشات، میں اس قابل نہیں تھا، یہ جو کچھ میں ہوں جیسا بھی ہوں یہ ان کا بے پناہ کرم، ان کی بے پناہ عنایات ہیں۔ حضرات صاحب نظر کیسے تھے، ہمارے گاؤں میں تشریف لائے، ہمارے گاؤں میں ایک مکان 2 منزلہ تھا سعید خاں کا، وہاں دعوت رکھی گئی، آپ نے زینے پہ قدم رکھا اور فرمایا ماشاءاللہ یہاں تو 2 مہمان پہلے ہی سے موجود ہیں۔ سعید خاں حضور یہاں تو کوئی نکاح نہیں ہے، 2 یہ آپ کی دوسری منزل پہ 2 جن رہتے ہیں اور یہ بہت ہی نیک لوگ ہیں، اوپر صاف رکھیے گا۔ انہوں نے کہا ہاں حضور صحیح فرما رہے ہیں آپ، کبھی کبھی اوپر چلنے کی آواز آتی، کبھی دروازہ کھل جاتا تھا، ہم بہت پریشان تھے، آج ہم نے محسوس کر لیا۔ یعنی نہ صرف یہ کہ ہم انسانوں کی دنیا میں وہ مقبول تھے، بلکہ جنات کی دنیا میں بھی ان کا وہی احترام تھا جو انسانوں کی دنیا میں تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ وہ عظیم ذات ہے کہ جس نے ہر دور میں حق کے اپنے زندگی کے ہر دور میں کلمہ حق کہا ہے، باطل کا مقابلہ کیا ہے۔ وہ ایک عظیم مجاہد تھے، وہ ایک عظیم داعی دین تھے، وہ ایک عظیم صوفی تھے،
وہ ایک عظیم ولی تھے، ایک صاحب کرامت بزرگ تھے، صاحب مشاہدہ بزرگ تھے، ایک ایسے عاشق رسول تھے کہ جن کی ایک ایک ادا میں عشق رسول کی نہ معلوم کتنا جتنی جلوہ سامانیہ موجود ہیں۔ حضرات گرامی، بہت سے لوگ کہتے ہیں، بہت سے، بلکہ یہ غالباً مدنی میاں نے لکھا ہی ہے، یہ بات لکھی ہے، سنا ہوگا آپ نے، انہوں نے لکھا ہے کہ جس طرح سے صحابہ کرام اس بات پہ فخر کرتے تھے کہ ہم نے رسول اللہ کو دیکھا ہے، اور صحابہ کے دیکھنے والوں کو وہ اس فخر تھا ہم نے رسول کے دیکھنے والوں کو دیکھا ہے، واللہ العظیم، یہ لکھا ہے انہوں نے، واللہ العظیم ہم نے مفتی اعظم ہند کو دیکھا ہے، ہم نے نائب رسول کو دیکھا ہے، جن کی ہر ادا سنت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی۔ علماء کا یہ مزاج تھا کہ وہ مفتی اعظم ہند کی اداؤں کو دیکھ کر کے سنت کا پتہ لگاتے تھے، اگر حضرت نے ایسا کیا ہے تو یہ سنت ہوگی، اور تحقیق کے بعد وہ سنت ثابت ہوتی تھی۔ ایک ایسی شخصیت جس نے پوری زندگی سنت رسول پر عمل کیا، مجسم پیکر سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذات تھی۔ ایک لمحہ بھی زندگی کا ایسا نظر نہیں آئے گا ان کی جہاں وہ سنت سے ہٹے ہوئے نظر آئیں۔ اور یاد رکھیے، دنیا کے بہت سے لوگ، علماء بھی اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ اباحت پسندی کا راستہ اختیار کریں، رخصتوں کے راستے پہ چلیں، انہوں نے ہمیشہ عزیمت کا راستہ اختیار کیا۔ فرمایا کرتے تھے عزیمتوں پہ عمل کرو گے تو شاید عوام رخصتوں پہ ٹھہر جائے، رخصت پہ تم عمل کرو گے تو عوام جو ہے پھر حرام کی طرف مائل ہو جائے گی، تم عزیمتوں پہ عمل کر کے دکھاؤ، شریعت کا جو سب سے بلند مقام ہے اس پہ چل کے دکھاؤ۔ عزیمتوں کے حوالے سے ان کی زندگی بڑی عظیم تھی، بڑی مبارک تھی۔ دسترخوان میں کوئی ایسی چیز ہے جس کی تفصیلات معلوم نہیں ہیں، تناول نہیں فرم، شکایتیں بھی نہیں کرتے تھے، حضور آپ نے یہ مجھے معلوم نہیں کہ مفرد یا مرکب ہے، یعنی کس چیز سے بنی ہے یہ، اس لیے میں نے احتیاط کیا ہے۔ احتیاط کی زندگی تھی، ایک ایسی زندگی کہ جن کو دیکھ کے، اور یہی وجہ ہے کہ پیران کرام تو ہر طرح کے خاص و عام کو اپنے دامن سے وابستہ کر لیتے ہیں، خلافت ہی بانٹ دیتے ہیں، مگر یہ وہ ذات ہے کہ جس کی خلافت صرف علماء کے پاس ہے۔ میری نظر میں کوئی غیر عالم ان کا خلیفہ نہیں ہے، اور اس زمانے میں ان کے حیات میں بر صغیر کے بیشتر علماء ان کے مرید ہیں۔ اس زمانے میں کوئی ایسا شیخ کامل نہیں تھا کہ جس کے حضور میں علماء جائیں، اس لیے کہ علماء جانتے ہیں کہ مرید کس سے ہونا ہے۔ علماء صرف روایات کے حوالے سے، واقعات اور کہانیوں کے حوالے سے مرید نہیں ہوتے، علماء شریعت کے پیمانے پہ تولنے کے بعد کسی سے مرید ہوتے ہیں، اور تاریخ اس بات کی شاہد ہے، ان کی حیات طیبہ میں ان سے بڑا کوئی ایسا عالم نہیں تھا جن کے ہاتھ پہ علماء نے بیعت نہ کی ہو۔ علماء میں بھی ہر ایک کو خلافت نہیں، وہ نواز دیتے تھے اپنی نظر جسے چاہتے تھے، اور جن کو نوازا ہے انہوں نے، چاہے وہ اس قابل رہا ہو یا نہ رہا ہو، اس نے کام کیا ہے، اس نے کام کر کے دکھایا ہے دنیا کو کہ ہم مفتی اعظم ہند کے ریزہ خار ہیں، ان کے دسترخوان سے استفادہ کرنے والے، ان کا ٹکڑا چھننے والے لوگوں میں سے ہیں۔ یہ وہ عظیم شخصیت تھی کہ جس نے پون صدی تک، بلکہ اس سے زیادہ 92 ایئرز تک حیات رہی ان کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اور 12-13 سال کی عمر سے انہوں نے کام کا آغاز کر دیا، فتاوے کا آغاز 18 سال کی عمر سے کیا انہوں نے، تو اس طرح سے پون صدی سے زیادہ انہوں نے فتاوے کی خدمات انجام دی ہیں، بیعت و ارشاد کا کارنامہ انجام دیا ہے۔ عجیب تعویذیں لکھتے تھے، تعویذ یہ نہیں لکھتے تھے کہ تعویذ لکھنے والے مشہور ہو جائیں، اللہ نے ایسا کرم فرمایا تھا کہ جس کو دعا دے دیتے وہ کامیاب ہو ہی جاتا تھا۔ کوئی تعویذ ان کا ایسا نہیں جو مؤثر نہ ہو، لوگ لائن لگائے رہتے تھے، مگر تعویذ لکھنے کا انداز یہ تھا کہ جب تعویذ لکھتے تو عام طور پہ آیات قرآنیہ ہوتی تھیں، اسے مسلسل پڑھتے رہتے تھے، یعنی تعویذ کی کیفیت بھی ذکر الہی کیفیت ہوتی تھی۔ یہ ہمیشہ میں نے خود دیکھا ہے، گھنٹوں بیٹھا ہوں، اور محبت اتنی کہ رائے پور کے جلسے میں 2 روز مسلسل جاگتے رہے، دن کو بھی اور رات کو بھی، شاید 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے سو سکتے تھے۔ میں نے کمرے میں اندر بٹھال دیا، باہر سے دروازہ بند کر دیا نماز فجر کے بعد،
ظہر کا وقت آیا، بیدار ہوئے، نماز پڑھی، مجھ سے کہا کہ آج لوگ آ نہیں رہے ہیں، کیا ہے؟ میں نے کہا حضور آپ بہت تھکے تھے، میں نے دروازہ بند کر دیا۔ کہا تم نے اللہ کے بندوں کو استفادہ کرنے سے روکا ہے، کھولو دروازہ۔ پھر بھیڑ لگ گئی اور پھر 2 بجے رات تک نماز کے لیے اٹھتے اور پھر بیٹھ جاتے۔ یہ عالم تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بیماری کے عالم میں جب وہ سیڑھیوں پہ چڑھتے تھے، بامبے میں 10 15 سیڑھیاں 80 سال کی عمر میں 85 سال کی چڑھ جاتے تھے وہ۔ ہم تھکتے تھے مگر وہ نہیں، مگر سیڑھیاں چڑھتے بھی وہ کراہتے نہیں تھے، اللہ اللہ اللہ۔ مرض کی شدت میں ہمیشہ کراہ نہیں، اللہ اللہ اللہ۔ یہ ان کا مزاج تھا، یہ ان کی تربیت تھی جو اپنے بعد والوں کو وہ دے رہے تھے۔ حضرات گرامی، آپ اندازہ فرمائیں کہ نماز جس سے ہم سب بڑی کوتاہی کرتے ہیں، بار بار میں آپ سے کہتا ہوں آپ نماز کی پابندی کریں۔ ان کا یہ عالم تھا کہ زندگی میں کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، کبھی کوئی نماز قضا نہیں، زندگی بھر میں کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ ٹرین چھوٹ رہی ہے، پلیٹ فارم پہ نماز پڑھ رہے ہیں، ٹرین آگے جاتی ہے اور رک جاتی ہے، اور اس کے بعد دوبارہ واپس لائی جاتی ہے، پھر بیٹھتے ہیں، پھر روانہ ہوتے ہیں۔ الہ آباد میں جلسہ تھا، اس کے بعد میں بھی ساتھ تھا، مفتی رضوان الرحمان صاحب قبلہ تھے، راز الہ آبادی تھے، یہ سب ساتھ چل رہے تھے، بس میں سفر کر رہے تھے۔ دریا کے اوپر سے بس گزر رہی تھی، عصر کا وقت تنگ ہو رہا تھا، مجھ سے کہا کہ ڈرائیور سے کہو روک دے۔ میں گیا تو وہ ہندو تھا، اس نے کہا کہ ہم نہیں روک سکتے، ہماری نوکری چلی جائے گی، ہم تاخیر سے ہیں۔ اور آگے بڑھا تو ٹائر بسٹ ہو گیا، اپنے ہاتھ سے لوٹا لے کے دریا میں اترے، ہم پیچھے دوڑتے رہے، وضو کیا، نماز پڑھی، کچھ لوگ بیعت کے لیے ساتھ جا رہے تھے، مرید ہوئے، اس کے بعد ٹائر بدلا گیا اور وہ آگے روانہ ہوئے۔ ایک ہندو ہی سے دیکھ رہا تھا تو بجائے اپنے گھر جانے کے جلسہ گاہ میرا 2 روز ساتھ رہا، آخر روز آیا، دیکھتا رہتا تھا کھڑا ہو کر کے، آخر روز آیا تو رو رہا تھا ہمارے کمرے میں۔ کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ میں کئی روز سے سوچ رہا تھا میرا لڑکا آوارہ ہو گیا ہے، لیکن میں تو ہندو تھا، میں کیسے تعویذ مانگتا؟ آج میں آخری بار دیکھنے کا بلایا، کہا کہ یہ تعویذ اپنے بیٹے کو دے دینا، میں مطمئن ہوں کہ یقیناً میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا۔ اور ہندوؤں تعویذ قرآن پاک کی آیات عادات کے ذریعے سے تعویذ دیتے تھے، یہ خیال رکھیے گا۔ غیر مسلموں کو تعویذ صرف عدد کی بنیاد پر آیات قرآن اس میں نہیں ہوتی تھی۔ حضرات گرامی، اس طرح کتنے ہی واقعات ہیں جس کا میں نے از خود مشاہدہ کیا ہے، دیکھا ہے، ان کے قدموں میں رہا ہوں، ان کے ساتھ سفر کرتا رہا ہوں میں۔